أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی ایک آیت نمبر 23 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کی ہولناکی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا رب آئے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آئیں گے۔ یہ رب کب آئے گا؟ جیسا کل کے درس میں گزر چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آئیں گے میدان محشر میں حساب لینے کے لیے۔ اور کیوں آئیں گے؟ مجھ سے اور آپ سے سوال کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ یہ دو چیزیں انسان اگر سوچ لے کہ رب کب آئے گا اور کیوں آئے گا، تو یہ ہمارے تقوی کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ کا ڈر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا اللہ کے نبی کی سفارش کے بعد، اور آ کر ہر ایک سے اللہ سوال کرے گا۔ آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ جہنم کو بھی میدان محشر میں لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بتائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور پکڑ کر کھینچ کر جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اور جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ تکاد تمیز من الغیظ۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا ایسے معلوم ہوگا کہ جہنم ابھی پھٹ جائے گی، ایسے غصے میں جہنم ہوگی، چیخ رہی ہوگی، اس کے شعلے پھڑک رہے ہوں گے، اور فرشتے اس کو کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ فرشتے کھینچ کر لانے سے جہنم کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائیں گے، تب بھی وہ ایسی ہوگی کہ غصے میں بھی پھٹ جائے۔ جبکہ فرشتے کتنے طاقتور ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ صرف جبرائیل علیہ السلام نے زور سے چیخ ماری تو قوم لوط کے لوگوں کے کلیجے ان کے منہ سے باہر نکل گئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے پوری زمین کو اپنے ایک پر پہ اٹھا دیا اور آسمان تک لے کے، یہاں تک کہ کتے بھونکنے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتے سن رہے تھے، پھر وہیں سے پٹک دیا۔ اتنے طاقتور یہ فرشتے ہیں۔ اور ایسے کتنے فرشتے جہنم کو پکڑے ہوں گے؟ آپ اندازہ لگائیے، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے۔ تو اس سے ایک تو جہنم کی طاقت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے، دوسرا فرشتوں کی تعداد کا اندازہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو بنایا، کہ قیامت کے دن صرف ایک کام کرنے کے لیے اتنے فرشتے اور بہت سارے کام دوسرے فرشتے کر رہے ہیں۔ جہنم کو لانے کے لیے کتنے فرشتے؟ 70,000 لگام، 70,000 فرشتے، کروڑوں کی تعداد ہوگی، اور بہت سارے کام اور بھی فرشتے کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ملتا ہے کہ فرشتے جو ایک اللہ کی نوری مخلوق ہے، ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرشتوں کی تعداد کا آپ نے پتہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کعبہ ہے، کعبے کے اوپر ہر آسمان پہ اللہ کا ایک گھر ہے۔ کعبے کے بالکل سیدھ میں پہلے آسمان پہ اللہ کا جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت، بیت اللہ کعبہ، اس کے اوپر پہلے آسمان پہ جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت، اور 7ویں آسمان پہ جو گھر ہے اللہ کا، اس کا نام ہے بیت معمور۔ جس طرح دنیا میں لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کرتا ہے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے فرشتے ہوں گے۔ انسان تو روزانہ طواف کر سکتے ہیں، لیکن بیت معمور کا ایک بار ایک فرشتہ طواف کر لیا پھر اس کی باری نہیں آتی۔ تو کتنی ان گنت اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔
ان کی تعداد کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور وہ کیوں نہ چرچرائے؟ آسمان میں ایک بالش ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں۔ یہ آسمان کے فرشتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور فرشتے ہیں جو زمینوں کے کام کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، کوئی فرشتہ برائی لکھ رہا ہے، کوئی فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نبی کو پہنچاتا ہے، کوئی فرشتہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں گھیر لیتے ہیں۔ یہ الگ فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمان اتنی بڑی مخلوق، اس میں بھی وہ بھی 7 آسمان، اور ہر آسمان میں اتنی تعداد میں فرشتے ہیں کہ بالش بھر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنی بڑی تعداد اللہ نے فرشتوں کی بنائی۔ اور فرشتے اللہ کی عبادت کے اندر رہتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس دن انسان کچھ سمجھنے کی کوشش کرے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن یہاں سمجھنا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ سمجھنے کی جگہ دنیا تھی، دنیا میں سمجھ کر اچھے کام کرتا، آخرت میں فائدہ ہوتا۔ اب قیامت آ گئی، اب وہ اللہ کے آنے کو دیکھے گا، اب وہ جہنم کے جو ہے کھولنے کو اور اس کے غصے کو دیکھے گا، اب سوچے گا کاش میں سمجھ جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پہ یہ تذکر کے معنی لیے ہیں توبہ کرنا۔ اب انسان توبہ کرنا چاہے گا، لیکن توبہ کرنے کا اب اس کو موقع نہیں ملے گا، ختم ہو گیا۔ توبہ کرنے کے دنیا میں موقع ہے، اور توبہ کرنے کے 2 موقع انسان کے پاس موجود ہے، ایک موقع خصوصی ہے، ایک عمومی ہے۔ خصوصی موقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے، دن میں، رات میں، چلتے پھرتے، وضو سے ہو، وضو سے نہ ہو، بائک پہ ہو، گاڑی پہ ہو، آپ کبھی بھی توبہ کر سکتے ہیں۔ کب تک آپ کو موقع ہے؟ جب تک روح حلق میں نہ اٹک جائے، غرغرے کی کیفیت آ جائے اور سانس یہاں پہ اٹک جائے، اب انسان کہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب توبہ کرنے کا موقع نہیں۔ جیسے فرعون نے کیا تھا، زندگی بھر اسلام کی تکذیب کیا، اپنے آپ کو رب کہا، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اور جب پانی میں ڈوبنے لگا تو کیا کہا کہ آمنتو بنی اسرائیل وانا من المسلمین، ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، جب کہ اس سے پہلے تو جو ہے الآن وقد عصیت قبل، نافرمان تھا اور مفسدوں میں سے تھا۔ تو مرتے ہوئے انسان کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا وقت عمومی وقت ہے توبہ کا، وہ یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نہ نکل جائے۔ حدیث میں ہے کہ مغرب کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ ہے جہاں روزانہ سورج غروب ہوتا ہے، اور قیامت کے قریب جہاں سے غروب ہوا تھا اسی دروازے سے سورج طلوع ہوگا۔ جب اس دروازے سے طلوع ہوگا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سورج جو غروب ہوتا ہے اس دروازے کے اللہ نے 2 کام رکھے ہیں، ایک کام سورج کا غروب ہونا ہے، اور دوسرا کام بندوں کی توبہ قبول کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کتنا رحیم ہے، بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا بڑا اللہ نے دروازہ بنایا۔ سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، سورج وہ دروازے سے ڈوب رہا ہے، کتنا بڑا وہ دروازہ ہوگا۔ اتنا بڑا دروازہ اللہ نے بنایا ہے تاکہ کوئی بھی انسان جب بھی توبہ کرے وہ اس کو قبول کرتا جائے، لیکن جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب انسان چاہے گا توبہ کرے، اس کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی ذکر کیا گیا کہ جب جہنم لائی جائے گی اس وقت انسان سمجھ جائے گا اور چاہے گا کہ اب توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن آج وہ توبہ نہیں کر سکے گا جب موقع تھا جب اس نے توبہ نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 100 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ بخشائے ہوئے تھے۔ ایک مجلس میں 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے
چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، گناہوں سے معافی مانگتے رہے. اب بائک چلا رہے ہیں زبان سے بولتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ. اس سے بہت سارے فائدے ہیں. آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، آپ کی جو ہے فخر فاقہ دور ہوگا، رزق دروازے کھلیں گے، اولاد ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گے، اللہ باغ عطا کرے گا، دنیا کی نعمتیں دے گا، زمینات کے مالک بنائے گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک.